السلام علیکم۔ ڈریم ویژنری میں خوش آمدید۔ امید کرتی ہوں آپ سب بالکل خیریت سے ہوں گے۔ میرے دادا زمیندار تھے۔ انہوں نے اس زمانے میں بھی اپنے لڑکوں کو اعلیٰ تعلیم دلوائی جب زمینداروں کے بیٹے میٹرک کرنے کو ہی بڑا مارکا سمجھتے تھے۔ میرے والد کو پڑھائی کا شوق تھا، لہٰذا دادا جان نے ان کو میٹرک کرنے کے بعد پڑھنے کے واسطے لندن بھجوا دیا۔ گاؤں میں پرورش پانے والے اس بچے نے بھی اپنے والد کو مایوس نہیں کیا اور 7 برس بعد وہ بیرسٹر بن کر لوٹے۔ میں اس اعلیٰ تعلیم یافتہ باپ کی بیٹی تھی۔ تعلیم کا شوق تو مجھے اپنے والد سے وراثت میں ملا تھا، مگر بدقسمتی سے ہمارے گاؤں میں لڑکیوں کے لیے کیا، لڑکوں کا بھی اسکول نہیں تھا۔ میں چھوٹی تھی، اس لیے والد مجھے فی الحال شہر نہ بھیجنا چاہتے تھے۔ انہوں نے میری خاطر اپنی زمین دے کر لڑکیوں کا اسکول منظور کروا لیا اور اسکول کی عمارت بھی خود تعمیر کروائی۔ یہ 1968 کا زمانہ تھا۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ استانیہ شہر سے آتی تھیں اور آمد و رفت کی سہولت نہ ہونے کے سبب تعیناتی کے باوجود وہ حاضر نہیں ہو پاتی تھیں۔ اس مسئلے کا حل بھی نکال لیا گیا۔ والد صاحب سڑک پر تانگا بھجواتے، استانیہ ویگن سے اترتی تو تانگا ان کو تیار ملتا۔ بہرحال میں اسکول جانے لگی تو نزدیکی بستیوں کی بچیاں بھی داخل ہونے لگیں۔ دیکھتے دیکھتے اسکول میں بچیوں کی تعداد 200 سے اوپر ہو گئی۔ یہ میرے والد صاحب کا اس پسماندہ علاقے کی بچیوں پر ایک بہت بڑا احسان تھا کہ وہ زیور تعلیم سے آراستہ ہو رہی تھیں۔ رفتہ رفتہ اسکول پرائمری، پھر مڈل اور پھر ہائی اسکول ہو گیا۔ والد صاحب نے میری تعلیم کی خاطر بہت پاپڑ بیلے۔ جب میں 9ویں میں پہنچی تو ایک مسئلہ پھر اٹھا۔ والد صاحب زمینداری میں مصروف تھے۔ خاندان میں سوائے ذیشان کے اور کوئی پڑھا لکھا نہیں تھا۔ ذیشان میری پھوپھی کا بیٹا تھا۔ دقت یہ تھی کہ پڑھائی میں ان دنوں ذیشان کے سوا کوئی میری مدد نہیں کر سکتا تھا۔ امتحان سر پر آ چکے تھے اور میں کافی پریشان تھی کہ ریاضی میں کس سے مدد لوں۔ بچپن سے خاندان کے لوگوں سے سنتی آ رہی تھی کہ میری شادی ذیشان سے ہوگی۔ اگرچہ گھر والوں نے میرے سامنے کبھی ایسا ذکر نہیں کیا تھا، مگر میں فرسٹ کزن ہونے کے باوجود اس کے ساتھ بالکل بھی فری نہیں تھی کہ اس زمانے میں یہی رکھ رکھاؤ تھا۔ ذیشان بھی ایک انتہائی سنجیدہ لڑکا تھا۔ مجھے اس سے حجاب آتا تھا۔ ان کا اور ہمارا گھر ساتھ ساتھ تھا، پھر بھی وہ کم ہی آتا۔ ذیشان غالباً اس لیے بھی اس قدر سنجیدہ تھا کہ اس پر گھریلو ذمہ داریاں تھیں۔ اپنے والد کی وفات کے بعد وہی گھر کو سنبھال رہا تھا اور کنبے کی کفالت اسی کی ذمہ داری تھی۔ میں نے کئی بار بابا جان کو کہا کہ میں ریاضی میں کمزور ہوں اور انگریزی تو ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، لیکن ان کو شہر میں کورٹ جانا ہوتا تھا اور زمینداری کے امور بھی دیکھنے ہوتے تھے۔ ایک روز بابا جان نے ذیشان سے بات کی اور کہا کہ تم زیب النساء کو پڑھا دیا کرو۔ استانیہ صحیح نہیں پڑھاتی۔ بابا جان کا کہا وہ کیسے ٹال سکتا تھا؟ عشاء کے بعد آ کر مجھے 2 گھنٹے پڑھانے لگا۔ جب امتحان شروع ہوئے، ذیشان نے مجھے کافی کورس کور کروا دیا تھا، لیکن اب مسئلہ یہی تھا کہ امتحانی سینٹر اکیلے کیسے جاؤں؟ بابا جان تو فارغ نہیں تھے، لہٰذا یہ مسئلہ بھی ذیشان کے ذریعے حل کرانا پڑا۔ وہ روز مجھے بائک پر بٹھا کر امتحانی سینٹر لے جاتا۔ جب تک میں پیپر دیتی وہ باہر بیٹھا رہتا اور پرچہ ختم ہونے کے بعد واپس لے آتا۔ پرچے ختم ہو گئے، اب میں فارغ تھی اور بے حد بور ہوتی تھی۔ تب دل چاہتا کوئی اور نہیں تو ذیشان ہی آ جائے، اس سے امتحان اور رزلٹ کے بارے میں 2-4 باتیں ہی کر لوں۔ کہتے ہیں دل کو دل سے راہ ہوتی ہے۔ جب بھی میں اسے بہت یاد کرتی وہ آ جاتا، گھڑی تو گھڑی مجھ سے اور امی سے باتیں کرتا اور چلا جاتا۔ سچ کہوں، ہمارے ویران گھر میں اس کے آ جانے سے زندگی آ جاتی تھی، ہر طرف رونق سی ہو جاتی۔ پہلے
وہ اماں بابا کی موجودگی میں آتا تھا، اب ان کی غیر موجودگی میں بھی آنے لگا۔ مجھے تنہائی میں اس کا آنا برا نہیں لگتا تھا، کیونکہ میں سمجھتی تھی میرا بیاہ اسی سے ہوگا۔ رزلٹ آیا، میں اچھے نمبروں سے پاس ہو گئی تھی۔ اب کالج کا مسئلہ تھا۔ ہمارے ماموں شہر میں رہتے تھے۔ والد صاحب مجھے وہاں پہنچا آئے۔ کالج میں داخلہ ماموں نے کروا دیا اور میں تعلیم کی خاطر ان کے گھر رہنے لگی۔ یہ بات ذیشان کے ذہن نے قبول نہ کی۔ اسے میرا ننیہال میں گھر سے دور رہنا گراں گزرا، کیونکہ یہ ہماری خاندانی روایت کے بھی خلاف تھا۔ اس نے امی سے شکوہ کیا کہ لڑکی کو آپ اتنی دور کیسے بھیج سکتی ہیں؟ آپ کی زمین نے یہ کیوں کر گوارا کر لیا؟ امی نے سمجھایا کہ تعلیم کی خاطر جہاں کا بھی سفر درپیش ہو اختیار کر لینا چاہیے، کیونکہ تعلیم ایک زیور ہے۔ یہ لڑکیوں کے لیے تو اور بھی ضروری ہے۔ کوئی اگر ان کا پرسان حال نہ رہے تو تعلیم ہی کام آتی ہے۔ ان باتوں سے میرے کزن کو تسلی نہ ہوئی۔ اس نے اپنی ماں سے اصرار شروع کر دیا کہ اپنی بھابھی سے کہو وہ زیب کو واپس بلوا لیں۔ لڑکیوں کا گھر سے دور رہنا مناسب نہیں۔ وہاں اس کے ماموں کے لڑکے بھی ہیں۔ مجھے زیب کا ان کے گھر رہنا اچھا نہیں لگتا۔ پھپھو کی بات بھلا امی کب مانتی تھی؟ انہوں نے کہا اپنے بھائی سے کہو، وہی مختار اور کرتا دھرتا ہے، میری کیا مجال جو ان کو کچھ کہوں۔ غرض ذیشان کی کسی نے نہ سنی۔ وہ کافی دن پریشان رہا۔ جب اذیت صحیح نہ گئی تو اس شہر آ پہنچا جہاں میرے ماموں کا گھر تھا۔ ماموں ممانی اور ان کے بچوں نے اسے خوش آمدید کہا، کیونکہ وہ ان کا مہمان تھا۔ وہ میری وجہ سے آیا تھا۔ اسے موقع ملا تو مجھ سے کہا کہ تم واپس چلو، میں وہاں تم کو پڑھا دیا کروں گا، تم پرائیویٹ امتحان دے دینا۔ ماموں موانی سے بھی کہا کہ زیب کو واپس بھیج دیں، وہاں پرائیویٹ طالبہ کے طور پر پڑھ لے گی۔ وہ بولے، بیٹا اس کے والدین نے اپنی خوشی سے بھیجا ہے، یہ ان کی اولاد ہے، ہم اسے بھیجوا دیں یہ بات نامناسب ہے۔ والدین کی رضا اسی میں ہے کہ یہ کالج میں پڑھے، تو ہم کیوں منع کریں؟ جب اس نے دیکھا کہ اس کی باتوں کا کسی نے نوٹس نہیں لیا تو اس نے مجھ سے کہا کہ اگر تم مجھ سے شادی کا ارادہ رکھتی ہو تو پڑھائی چھوڑو اور گھر واپس چلو، ورنہ سوچ لو، میں پڑھائی میں مگن تھی، واپس کیسے آتی؟ قدرت نے مجھے موقع دیا تھا۔ ذیشان نے جا کر ماں سے کہا کہ مجھے زیب سے بیاہ کے لیے کبھی مت کہنا، اور جہاں کہو گی میں شادی کر لوں گا۔ دوسری پھپھو کی 2 بیٹیاں تھیں، ایک بیاہی جا چکی تھی اور دوسری کا رشتہ تلاش کیا جا رہا تھا۔ پھپھو نے اپنی بہن سے تذکرہ کر دیا۔ بس پھر کیا تھا، وہ تو پہلے ہی چاہتی تھی کہ ذیشان سے اپنی بیٹی کو بیاہ دیں۔ میں ادھر پڑھائی میں مصروف تھی، ادھر چٹ پٹ منگنی والا معاملہ ہو گیا۔ اس خبر نے میری جان نکال دی۔ اتنا دکھ ہوا کہ میں بتا نہیں سکتی۔ اب پتہ چلا کہ میرے دل میں ذیشان کے لیے کتنا پیار تھا، جس کا اندازہ خود مجھے بھی نہیں تھا۔ کئی دن میں نے کھانا نہیں کھایا۔ انہی دنوں میں گھر پہنچی تو ذیشان آ گیا۔ اس وقت امی اپنے کمرے میں تھی، بات کرنے کا موقع مل گیا۔ میں نے اس سے کہا کہ تم نے میرا بھی نہ سوچا کہ میں کہاں جاؤں گی؟ اب بھی وقت نہیں گزرا، تم واپس آ جاؤ، میں منگنی ختم کر دوں گا اور تم سے بیاہ کر لوں گا، اس نے جواب دیا۔ اس کے جواب سے میں خوش ہو گئی۔ مجھے یقین ہو گیا کہ اس نے یہ قدم غصے میں اٹھایا ہے، یقیناً یہ محبت مجھ سے ہی کرتا ہے۔ جب چھٹیاں ختم ہو گئیں میں نے ماموں کے گھر جانے سے انکار کر دیا۔ بابا نے پوچھا کیوں نہیں جا رہی ہو؟ پہلے تو تمہیں کالج میں پڑھنے کا بہت شوق تھا۔ تب میں نے امی کے ذریعے یہ مسئلہ بابا جان کے کانوں تک پہنچایا۔ وہ مجھے سمجھانے لگے، بیٹی تعلیم زیادہ ضروری ہے، تم اس معاملے کو چھوڑو اور پڑھائی میں مگن ہو جاؤ۔
اگر ذیشان کو پڑھائی کی قدر نہیں ہے تو اسے جاہل ہی جانو۔ تم پہلے کالج کی تعلیم مکمل کر لو، پھر اس معاملے کو دیکھ لیں گے۔ مجبور ہو کر میں ماموں کے گھر لوٹ آئی، اور یہ 3-4 سال جیسے گزارے بس میرا دل ہی جانتا ہے۔ عجیب بات تو یہ ہے کہ ذیشان نے منگنی کرانے میں تو بڑی تیزی دکھائی تھی، مگر بیاہ ابھی تک نہیں کیا تھا، حالانکہ 4 سال کافی مدت ہوتی ہے۔ میں نے محسوس کر لیا کہ وہ اپنی جلد بازی اور جذباتی فیصلے پر اب کافی پچھتا رہا ہے۔ وہ بہانے سے ہمارے گھر آ جاتا تھا۔ ایک دن بڑی پھپھو آئیں اور امی سے میرے رشتے کے لیے بات کی۔ والد صاحب خفا تھے، کہنے لگے کہ پہلے ہماری طرف دھیان تھا، پھر تم نے ذیشان کی کہیں اور منگنی کر دی، اب پھر ہمارے پاس آ گئی ہو، یہ کیا طریقہ ہے؟ دراصل والد صاحب ذیشان کو چاہتے تھے، لیکن وہ اسے سبق بھی سکھانا چاہتے تھے، اسی لیے انہوں نے ایسی باتیں کی۔ ان کا خیال تھا اس طرح وہ آ کر ان سے معذرت کر لے گا۔ ذیشان ایک بار پھر جذباتی ہو گیا اور بابا جان سے معذرت کرنے کی بجائے خفا ہو گیا۔ ماں سے کہا کہ ماموں جان جانے خود کو کیا سمجھتے ہیں، اگر انہوں نے مجھے اپنی بیٹی کا رشتہ نہیں دیا تو نہ صحیح، مگر آپ کو ان کی منتیں نہیں کرنے دوں گا، تب یہ بعد میں افسوس کریں گے۔ یہ بات بھی میرے بابا جان تک پہنچی۔ انہوں نے کہا کہ جہاں مرضی چاہے شادی کر لے، میں بھی اپنی بیٹی انہیں نہیں دوں گا۔ ذیشان نے تب ہی ماہ میر سے نکاح کر لیا اور رخصتی کرا کے گھر لے آیا۔ ذیشان کی جلد بازی پر میرا دل بیٹھ گیا، بہت دکھ ہوا۔ سوچتی تھی کہ منگنی ٹوٹ سکتی ہے مگر نکاح تو نہیں ٹوٹ سکتا، تو اب میں عمر بھر اس کی یاد میں گھلتی رہوں گی اور کبھی خوشی کا منہ نہ دیکھ سکوں گی۔ میں نہ کھاتی تھی نہ پیتی تھی، بس روتی رہتی تھی، یہاں تک کہ بیمار ہو کر بستر پر پڑ گئی۔ جب ذیشان کو علم ہوا میری ایسی حالت ہے تو وہ دکھی ہو گیا اور پچھتانے لگا کہ ناحق میں نے ماموں سے ٹکر لے کر اپنا اور زیب کا نقصان کر دیا۔ کاش تحمل سے کام لیتا، اب تو ایک ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ اس کے بعد ہمارے گھریلو ناطے ختم ہو گئے۔ میں گریجویشن کر کے برباد ہو بیٹھی تھی۔ اب سوچتی کاش اس کی خاطر واپس آ جاتی تو اچھا تھا، پرائیویٹ BA بھی تو کر سکتی تھی۔ جو ہونا تھا ہو چکا تھا، اب گھر میں قید رہ کر سسکنا تھا۔ رشتے دار جو قریبی تھے بتاتے تھے کہ ذیشان شادی کر کے پچھتا رہا ہے، وہ قطعی خوش نہیں ہے، اس کی بیوی بیچاری بجھی بجھی رہتی ہے، ہار سنگھار بھی نہیں کرتی ہے۔ بابا جان اور امی میری حالت پر کڑتے، اب جو رشتہ آتا میں اتنا روتی کہ وہ بے بس ہو کر ان کو لوٹا دیتے۔ والدین جان چکے تھے کہ میں ذیشان ہی کو دل کی گہرائیوں سے چاہتی ہوں۔ اب بابا بھی پچھتاتے تھے کہ ذیشان کم عمر تھا، مگر وہ تو سمجھدار تھے، کیوں اس وقت اس سے ٹکر لینے کے بجائے اس کا دل اپنی مٹھی میں کیا۔ ذیشان کی اب جو بیوی تھی وہ بھی غیر نہ تھی، ان کی بھانجی تھی۔ سب سے زیادہ پریشان ذیشان تھا، اب کیسے مجھے حاصل کر سکتا تھا۔ اپنی والدہ سے بار بار کہتا کہ مجھ سے بڑا ظلم ہوا ہے، اگر ماموں مان جائیں تو میں اب بھی زیب سے شادی کرنے کو تیار ہوں۔ یہ باتیں بابا تک پہنچی اور وہ آہ بھر کر چپ ہو جاتے۔ ایسے ہی کافی سال گزر گئے۔ بدقسمتی یہ کہ ماہ میر کی اولاد نہ ہو سکی۔ کافی علاج کرایا، بڑے شہروں میں لے کر گئے، بڑے ڈاکٹرز کو دکھایا، سب ہی نے کہا کہ لڑکی میں پیدائشی نقص ہے، یہ ماں نہیں بن سکتی۔ بہرحال یہ بات پھپھو نے راز میں رکھی اور کسی کو خبر نہ ہونے دی کہ ماہ میر بانجھ ہے۔ ایک دن میں دھوپ میں بال کھولے کنگھی کر رہی تھی تو بابا جان آ گئے۔ انہوں نے میرے سر میں چند سفید بال چمکتے ہوئے دیکھ لیے تو ان کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ اسی وقت بڑی پھپھو آ گئیں۔ بھائی کو اداس دیکھ کر سوال کیا کہ کیوں اس قدر افسردہ ہو۔ وہ بولے، میری بیٹی رانی کے سر میں سفید بال آنے لگے ہیں، حالانکہ ابھی اس کی عمر اتنی تو نہیں ہے۔ حیران ہوں کیوں اتنی جلد اس کے سر میں چاندی اتر آئی ہے۔ انہوں نے بھائی کو غمزدہ دیکھ کر گلے لگا لیا۔ بولی، اتنا بھی نہیں سمجھتے کہ دلی دکھ انسان کا جلد رنگ روپ لے لیتے ہیں۔
مگر ہماری زیب ابھی بوڑھی نہیں ہوئی، اس کی اب بھی شادی کی عمر ہے۔ میری زیب اب بھی ہماری آنکھوں کا تارا بن سکتی ہے۔ انکار مت کرو، ایک مرد کی 2 بیویاں بھی تو ہوتی ہیں۔ ہمارے دادا نے 2 شادیاں کی، چچا جان نے بھی 2 شادیاں کی، سب حسن و سلوک سے رہیں۔ ہم خاندانی لوگ ہیں، ہماری عورتیں عظمت والی ہیں اور صبر والی ہوتی ہیں۔ میرے پاس تو اپنے بیٹے کی دوسری شادی کرانے کا ایک جواز بھی ہے۔ ڈاکٹری رپورٹ میں لکھا ہوا ہے کہ میری بہو ماں نہیں بن سکتی۔ میری قسمت میں ذیشان کی بیوی بننا لکھا تھا، تب ہی یہ سب ہو گیا۔ ماہ میر میری دادا کی دوسری بیوی سے تھی، میرے والد کی سوتیلی بہن کی بیٹی تھی، مگر ہمارے خاندان میں سگی سوتیلی کا فرق روا نہیں رکھا جاتا تھا۔ والد صاحب اس کی والدہ کو بھی سگی بہن ہی جانتے تھے۔ انہوں نے پہلے اپنی اس بہن سے اجازت لی، چھوٹی پھپھو نے اجازت دے دی، کہا کہ میری بیٹی بچہ جنم نہیں دے سکتی تو ذیشان کو اختیار ہے، بے شک وہ اولاد کی خوشی کے لیے شادی کر لے۔ یوں ہماری مراد بر آئی۔ ذیشان کے پیار کی پہلی حقدار اس کی پہلی بیوی ماہ میر بھی گھر میں موجود رہی۔ اس نے اف نہ کی اور ایسے ہی بڑے پن کا ثبوت دیا جیسا کہ سب خاندان والوں کو توقع تھی۔ وہ کہتی تھی کہ سب کو اپنا اپنا نصیب ملتا ہے۔ اس نے جھگڑے کو ایک گھٹیا بات تصور کیا اور میں نے خود یہ اصول لاگو کیا کہ وہ ایک رات اپنی پہلی بیوی کے پاس اور ایک رات میرے پاس رہیں گے۔ اس طرح ہمارے گھر میں نہ تو کوئی انتشار ہوا اور نہ بے سکونی نے جنم لیا۔ میرے یہاں 3 بچے ہوئے، 2 بیٹے اور ایک بیٹی۔ ان بچوں کو جنم میں نے دیا اور وہ ماہ میر کی گود میں کھیل کر بڑے ہو گئے۔ وہ جس طرح مجھ سے پیار کرتے، اس سے بڑھ کر اپنی بڑی ماں سے محبت کرتے۔ ان کو بڑی ماں کی عزت کرنا میں نے ہی سکھایا۔ آج میں تو اپنی بچوں کی دوری سہ لیتی ہوں، مگر وہ میرے بچوں کی جدائی کو سہ نہیں پاتی۔ وہ کسی اور شہر یا ملک چلے جائیں تو اداس ہو جاتی ہے۔ انسانوں کے کئی روپ ہیں، اچھے بھی برے بھی، لیکن جو اچھے روپ ہیں وہی انسان کی شان اور انسانیت کا سنگھار ہے۔